بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سبق نمبر 24 کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہم نوٹ بک پر کریں گے اور سوال نمبر 2 ہے کہ خالی جگہ پر کریں۔ الف، مقدار، ڈھانچے، حجم، تبدیلی اور نقشے وغیرہ کے مطالعے کو علم الحساب یا ریاضی کا علم کہتے ہیں۔ ب، علم الحساب میں ڈیش اور حرکات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ علم الحساب میں اشکال اور حرکات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ آگے میں نے جواب لکھے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جیم، ابتدا میں ریاضی کو صرف تجارت کے مقصد اور اراضی کی ڈیش کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ابتدا میں ریاضی کو صرف تجارت کے مقصد اور اراضی کی پیمائش کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دال، حالیہ دور میں ڈیش لوگ بھی ہندسوں اور سادہ جمع تفریق کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ حالیہ دور میں ان پڑھ لوگ بھی ہندسوں اور سادہ جمع تفریق کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ڈیش ایسا علم ہے جو موجودہ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ لاگرتم، لاگرتم ایسا علم ہے جو موجودہ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ واو، ڈیش نے ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے مقام پر بیٹھ کر زمین کا قدر دریافت کیا۔ البیرونی نے ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے مقام پر بیٹھ کر زمین کا قدر دریافت کیا۔ سوال نمبر 3، 4 ہم نوٹ بک پہ کریں گے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ درست جواب کی نشاندہی ٹھیک سے کریں۔ الف، زمین کا قدر کس نے دریافت کیا؟ آپشن ہے خوارزمی، البیرونی، فیثاغورس، عمر خیام۔ جواب ہے البیرونی، زمین کا قدر البیرونی نے دریافت کیا۔ ب، ریاضی کا علم اتنا ہی پرانا ہے۔ آپشن، جتنا یہ آسمان، جتنی یہ زمین، جتنی تجارت، جتنا خود انسان۔ تو جواب ہے جتنا خود انسان، ریاضی کا علم اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود انسان۔ جیم، ہر میدان میں ریاضی کے عمل دخل اور وسعت کی بنا پر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن، تمام سائنسی علوم کی بنیاد، تمام سائنسی علوم کا مرکز، تمام سائنسی علوم کی ماں، تمام سائنسی علوم کا محور۔ جواب ہے تمام سائنسی علوم کی ماں۔ ہر میدان میں ریاضی کے عمل دخل اور وسعت کی بنا پر ریاضی کو تمام سائنسی علوم کی ماں کہا جاتا ہے۔ دال، گنتی کا نظام سب سے پہلے کہاں کے رہنے والوں نے متعارف کرایا؟ آپشن، سندھ کے، پنڈ دادن خان، ضلع جہلم کے، عرب کے، یونان کے۔ تو جواب ہے سندھ کے۔ گنتی کا نظام سب سے پہلے سندھ کے لوگوں نے متعارف کرایا۔ سوال نمبر 6 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلق الفاظ سے ملائیں۔ تو یہ ہے گنتی، اعداد، اشکال، تصاویر، اساسی، بنیادی، الجبرا، جیومیٹری، البیرونی، زمین کا قدر۔ سوال نمبر 7 ہے، علم ریاضی کی کوئی سی 5 قسموں کے نام لکھیں۔ اچھا، یہ ہم نوٹ بک پہ کریں گے سوال نمبر 7۔ اور سوال نمبر آگے سرگرمی دی گئی ہے کہ 5 مسلمان ریاضی دانوں کے نام اپنی کاپی پہ لکھیں۔ میں نے انٹروڈکشن میں ان کے نام لیے تھے، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں، پچھلی ویڈیو میں جو لاسٹ ویڈیو میں ڈالی ہے اس چیپٹر کی، اس میں۔ اگلا سوال سرگرمی کیا ہے کہ ریاضی کا کوئی اور کھیل کسی بچے کو آتا ہو تو جماعت میں باقی بچوں کو بتائے۔ تو آپ میں سے کسی کو آتا ہو تو اپنی جماعت میں بھی بتائیے، اور اگر کومنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں تو ضرور کومنٹ باکس میں بھی آپ شیئر کیجئے ریاضی کا کوئی اور کھیل۔ جیسے آپ نے ریڈنگ کی تھی، کوئی 2 کھیل بتائے تھے نا انہوں نے، اس سے ان کھیل کی بات ہو رہی ہے کہ ریاضی کا کوئی کھیل آپ کو کوئی آتا ہے تو آپ دوسرے بچوں سے بھی شیئر کریں۔ اب ہم نوٹ بک ورک کرتے ہیں۔ ہم مشق کرتے ہیں سب سے پہلے۔ سوال نمبر 1 ہے، سوال پہلا ہے کہ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ریاضی کا علم کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے ریاضی کا علم مقدار، ڈھانچے، حجم، تبدیلی اور نقشے وغیرہ کے مطالعے کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، حساب کتاب کے بنیادی عمل کون سے ہیں؟ جواب، حساب کتاب کے بنیادی عمل 2 ہیں، گنتی اور پیمائش۔ سوال نمبر 3، علم الحساب کتنا پرانا ہے؟ جواب، علم الحساب اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود بنی نوع انسان۔ سوال نمبر 4، آغاز میں اشیاء کو شمار کرنے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا تھا؟ جواب، آغاز میں اشیاء کو شمار کرنے کے لیے دھاگوں، رسیوں اور کنکر وغیرہ کو استعمال کیا جاتا تھا۔
سوال نمبر 5، گنتی کا نظام سب سے پہلے کس علاقے کے لوگوں نے متعارف کرایا؟ جواب، گنتی کا نظام سب سے پہلے وادی سندھ کے لوگوں نے متعارف کرایا تھا۔ سوال نمبر 6، زمین کا قدر کس نے دریافت کیا؟ جواب، زمین کا قدر ایک مسلمان ریاضی دان البیرونی نے دریافت کیا تھا۔ سوال نمبر 7، کس علم کو سائنسی علوم کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب، ریاضی کے علم کو سائنسی علوم کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8، کیسا شخص ہر قدم پر دوسروں کی مدد کا محتاج رہتا ہے؟ جواب، اگر کسی کو گنتی نہیں آتی تو وہ ہر قدم پر دوسروں کی مدد کا محتاج رہتا ہے۔ اب آگے ہم کرتے ہیں مشکل الفاظ کی املا۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں: مطالعے، کیمیا، طبیعیات، وسعت، ٹریگنومیٹری، کیلکولیٹر، قدر، عبور، استوار، مستحکم۔ اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو یہ الفاظ ہیں اس طرف اور ان کے آگے معنی ہیں: اراضی یعنی زمین، کھیت، ناگزیر یعنی لازمی، ضروری، مستحکم یعنی مضبوط، پائیدار، پکا، استوار یعنی مستحکم، مضبوط، پکا، معاونت یعنی مددگار، اساسی یعنی بنیادی، پیمائش یعنی ناپ اندازہ، دسترس یعنی رسائی، عبور یعنی مہارت، قواعد، اصول، قوانین، حجم کسی چیز سے گھری ہوئی جگہ، جسامت، ضخامت۔ آگے سوال ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ الفاظ ہیں اور آگے جملے دیے گئے ہیں: حجم، پانی کے حجم کا حساب کتاب کیسے کریں؟ پیمائش، اس میز کی پیمائش کرو۔ علامات، بہت سارے لوگوں میں کرونا وائرس کی علامات پائی گئیں۔ اس کا دوسرا جملہ ہے گنتی اور پیمائش کے عمل میں ہندسے اور نقطے علامات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اشکال، علم الحساب میں اشکال کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ غیر مادی، دن، موسم اور سال غیر مادی ہیں۔ بچہ آپ کو مادہ اور غیر مادہ میں پتہ ہے نا، مادی کسے کہتے ہیں اور غیر مادی کسے کہتے ہیں؟ مادی وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم اردو میں ٹھوس، مائع اور گیس کہتے ہیں۔ انگلش میں آپ ان کو سولڈس، گیسز اور لیکوڈس بولتے ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں جو ان چیزوں سے بنتی ہیں، سولڈ، لیکوڈ اور گیسز سے، وہ مادہ ہیں اور باقی تمام چیزیں غیر مادہ ہیں۔ تو دن، موسم، سال، مہینے کیا ہیں؟ غیر مادی۔ اچھا، سوال آگے ہے علم ریاضی کی کوئی سی 5 قسموں کے نام لکھیں۔ جواب، ریاضی، الجبرا، جیومیٹری، ٹریگنومیٹری، شماریات۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہے یا نہیں۔ اللہ حافظ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔